نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 23 جو تھا بگن کر لیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے سورہ یاسین کو مکمل کیا، اس کے بعد سورہ صافات جو تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں، اس کی پوری 182 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ کی جانب چلتے ہیں، سورۃ الصاد کی جانب، سورہ صاد۔ سورہ صاد، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، اب یہ جو صاد ہے یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو کبھی کبھی حروف مقطعات ایک لیٹر بیس بھی ہوتا ہے، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی کوانٹیٹی، یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم نے اس کو ویسے ہی اڈاپٹ کر لیا، ویسے ہی اس چیز کو پڑھا، اس کو ویسے ہی ہم نے مطلب سمجھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے میننگز، اس کے معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے۔ سعود، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر کوئی انسان نصیحت قبول نہ کرنا چاہے اور اس کے پاس حق آ جائے، دیکھیں یاد رکھیں اس بات کو کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے پاس حق نہیں آیا تھا۔ کبھی نہ کبھی اس کو یہ اپورچونٹی زندگی میں ملتی ضرور ہے کہ اس کے سامنے ہدایت آ جائے، حق آ جائے کسی بھی فارم میں، ناٹ نیسسریلی کہ وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، ان کی کتاب آ جائے گی، کوئی میسج آ جائے گا، کسی کے ذریعے سے آپ سن لیں گے، کہیں آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں گے، تو کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے ہدایت کے الفاظ یا ہدایت کی بات آپ کے کان میں پڑے گی ضرور۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے میسیجز کسی بھی ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دل میں ضد ہے کہ ہم نے تو ان کی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی شخص برا لگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی حق پر ہو، چاہے وہ کتنا بھی صحیح ہو، اس کی ہر بات بری لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کا یہی مسئلہ تھا، کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض پیدا کر لیا تھا ان لوگوں نے، اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے ہم نہیں مانیں گے، ایسا معاملہ ہو گیا تھا ان کا۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں تکبر اور ضد کی بنا پر نہیں مانتے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں نا کتنی ساری قوموں کا تذکرہ، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ یعنی جب شامت آئی اور چیخ چیخ کے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مہلت مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ایمان لانے کا، اب یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ غیب کے پردے اٹھ گئے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، یعنی انہی کی بستی، انہی کے قوم میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ منکرین کہنے لگے، انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پانی کا الگ خدا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہوا کا الگ خدا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ رزق کا الگ خدا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے روشنی کا الگ خدا ہے، ہمارے لیے مال کا الگ خدا ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے خداؤں کو سمیٹ کے ایک خدا میں بنا دو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کام ایک ہی خدا کر لے؟ تو ان کو اس بات میں شک ہو گیا کہ اتنے سارے کام، اتنا بڑا دنیا کا نظام، ہر پہلو میں ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو 360 بت پالے ہیں اپنے،
ہم نے تو 360 بت جو ہیں، آئیڈلز جو ہیں کعبے میں نصب کر دیے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ سارے الگ 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 خدا ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا ڈاؤٹ ہے، یہ جو ان کا شک ہے، ان کو حق کی طرف آنے نہیں دیتا. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا ہی بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یعنی دیکھیں یہ کتنا ایروگینس ہے، کتنی زیادہ تکبر کی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی پرستش پر. انسان جب ڈٹ کر نیکی کرتا ہے نا تو اس میں صبر لازم ہوتا ہے، اور جب انسان ڈٹ کر گناہ کرتا ہے نا تو اس میں تکبر لازمی ہوتا ہے. تو یہاں پر جب نیکی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور گناہ جو ہوتا ہے تکبر اور کسی ضد کی بنا پر ہو جاتا ہے. ضد ہے ان کی کہ اب ہم جو ہیں اپنے خداؤں کی بات ہی مانیں گے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. یعنی کبھی کہتے ہیں یہ قصہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کہانی ہے، کبھی کہتے ہیں پچھلوں کے واقعات ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تو مطلب من گھڑت باتیں بتاتے ہیں. تو یعنی یہ کسی بھی ایک پوائنٹ پر رک بھی نہیں پا رہے. کبھی کہتے ہیں ان کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے خود کے آپس میں ہی اتنے اختلافات ہیں. اسی سے بات پروف ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس ایک یہی شک ملا تھا، اور بھی تو بہت لوگ تھے. ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے بگ شاٹس ہیں، ان کو کیوں نہیں نصیحت دی گئی؟ ان کو کیوں نہیں قرآن دیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کے اوپر نہیں شک کر رہے ہیں، یہ اصل میں ہمارے قرآن میں شک کر رہے ہیں، ہماری کتاب کے اوپر شک کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب ان سے کم مال، اصل میں وہ لوگ کرائٹیریا کس چیز کو سمجھتے تھے مطلب بڑے ہونے کا، کہ وہ مال و دولت میں، اولاد میں زیادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالداری نہیں تھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے بنا دیا گیا، ان کو کیسے وہ اتھارٹی دے دی گئی، یہ کیسے اس چیز کے مستحق ہو گئے کہ ان کو نبوت مل گئی. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چنتے ہیں وہ دوسری بنا پر چنتے ہیں، علم کی بنا پر چنتے ہیں، عاجزی ہمبلنس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتے ہیں، مال کی بنا پر نہیں چنتے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین کی دیکھیں ہم نے کہا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی اپنی توحید کو سوالوں سے پوچھ پوچھ کے بیان کرتے ہیں. یعنی کہ تم جب سوال کا جواب دو گے تو تمہارے جواب میں اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں آئے گی. اب یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے کیا دنیا، کیا غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں؟ اب دیکھو رحمت کون برساتا ہے؟ اللہ رب العزت. کیا یہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ تو اب بتائیں کہ یہ کیا ہیں یہ مالک؟ تو ہم کہیں گے نہیں. کون ہے تو پھر؟ اللہ رب العزت. اچھا، تو یہ عالم الاسباب کے بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. عالم الاسباب یعنی کہ جتنا تم کو اسباب، یعنی کہ جو تم کو سورسز لگانا ہے وہ سورسز لگاؤ، اور دیکھ لو کہاں کہاں تک چڑھ کے دیکھ سکتے ہو کون سے بت نے کون سی تخلیق کی ہے. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے، مطلب گروپ میں سے ایک چھوٹا سا گروپ ہے اسی جگہ شکست کھانے والا. اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم مشرکان مکہ ہو، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے سردار اور بہت ایلیٹ، بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت مال ہے، ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں. اللہ فرما رہے کہ بہت بڑے بڑے گروپ ہم نے تباہ کر دیے جب انہوں نے نافرمانی کی. تم تو بہت ایک چھوٹا سا گروپ ہو، چھوٹے سے مطلب ٹروپ کا حصہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جگہ تم کو شکست دے دے گا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اور عاد، اور میکھوں والا فرعون. میکھوں والا فرعون، میکھے کہا جاتا ہے کیلوں کو. کیلے بہت بڑی بڑی جو کیلیں ہوتی تھی، یہ لے کر جب یہ سفر پر نکلتا تھا فرعون، یا کسی جگہ پر خیمے باندھنے ہوتے تھے، تو بڑی بڑی میکھے بڑے بڑے کیلے لے کر نکلتا تھا.
اور کئی کئی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو ان کے ہاتھ پیروں میں کیلے ٹھکوا دیتا تھا. وہ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے کیلے نہیں جس کے اوپر ہم کیلنڈر ٹانگتے ہیں، وہ بڑے بڑے کیل ہوتے تھے. جیسے کہ مطلب جیسے ہماری بوٹلز ہوتی ہیں نا، اتنے بڑے بڑے اس کے کیلے، لوہے کے کیلے ہوتے تھے. یہ خیموں میں جو ہوتے ہیں نا ٹینٹس وغیرہ جو باندھتے ہیں، اس کو گاڑنے کے لیے جو کیلے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو میخے کہا جاتا ہے. تو کہا گیا میخوں والا فرعون. اور عاد اور میکو والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اور ایکا والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم والے جھٹلا چکے ہیں. ایکا کہا جاتا ہے جنگلوں کو، تو وہ اس جگہ پر تھوڑے جنگلات بھی تھے، تو اس لیے بھی شاید اس کو ایکا کہا جاتا ہے، صحاب الایکا. شعیب علیہ السلام کی قوم والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ بھی تھے. اللہ فرما رہا ہے جتھے، اصل جتھے تو وہ تھے، اصل گروپ تو وہ تھے. اور عاد، قوم عاد جو ہے، عاد تو ایسے ہوتے تھے لمبے چوڑے، اتنی زیادہ ان کی ہائٹس ہوتی تھی کہ ان کو جب گھر بنانے ہوتے تھے اتنے اونچے اونچے پلرز کے برابر. تو ان کی وہ ہوتی تھی، مطلب جو عمارتوں کے ستون ہوتے تھے، جو ان کی پیلسز ہوتے تھے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے لمبے لمبے پلر بناتے تھے، کیونکہ یہ خود اتنے ہائٹڈ ہوتے تھے کہ ان کو پلرز جو ہوتے تھے وہ بھی اور لمبے لمبے بنانے ہوتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی ہائٹ جو ہوتی تھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی ہے؟ 130 میٹرز تھی، 130 میٹر. سوچے ہم کہاں دکھ رہے ہوں گے 5-4 فٹ کے لوگ، اور وہاں کہاں 130 میٹر. تو یہاں پر کہا گیا 130 فٹ کے. اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے، گروپ تو وہ تھے، بڑے بڑے لوگ جو جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ لوگ تھے. تم تو کچھ بھی نہیں ہو اللہ کے سامنے. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا تھا ان کو سزا دینے کا، وہ پورا ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. یعنی اللہ رب العزت کو لگاتار کوئی بمبارڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لگاتار کوئی شوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دھماکہ ہوگا، سب کے سب تباہ برباد ہو جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے. یعنی جو بھی حساب کتاب کرنا ہے ہمیں دنیا میں ہی دکھا دے کہ کیسے ہمیں حساب کتاب کے ذریعے سے مطلب جہنم میں ڈالا جائے گا، کس طرح سے ہم پر عذاب آئے گا، کس طرح سے جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی، ہمیں دنیا میں بتا دے. نعوذ باللہ، کس طرح کے یہ سوالات کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت چن لے اور وہ ان کو قوتیں بھی دے دے. قوتیں کیسی؟ بادشاہی بھی دی تھی. اور اینڈ ہی واز دا گریٹسٹ سولجر، بہت زبردست ایک سپاہی بھی تھے. ہم پڑھ آئے ہیں نا، جب جالوت اور تالوت کا واقعہ ہے، اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے صرف ایک گلیل ماری تھی، ایک جو نشانہ لگا کے ایک پتھر مارا تھا، اور وہ جالوت کے ڈائریکٹ جا کے لگا اور پوری آرمی جو تھی فتح ہو گئی تھی. سامنے والوں کے جو اپوزیشن والے تھے، تو وہ سامنے والے سارے کے سارے ہار گئے، کیونکہ ان کا بادشاہ ہی کیا ہو گیا؟ مر گیا تھا. تو جب بادشاہ مر جاتا ہے تو پوری عوام کیا ہو جاتی؟ تتر بتر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. اور سب کے سب قبضے میں آ گئے تھے، اور وہ علاقہ بھی قبضے میں آ گیا تھا جالوت کا. تو داؤد علیہ السلام اتنے زبردست سپاہی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مطلب فائٹنگ کی سکلز بھی دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جج بھی بنایا تھا، بہت زبردست فیصلہ کرنے والے، علم بھی بہت تھا، جسامت بھی اچھی تھی، اور مطلب باڈی پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی کہ اچھی طرح سے جنگ کر سکتے تھے. علم اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے ان کو جج بنایا تھا، اور اپنی قوم میں فیصلے بھی کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے بادشاہ بھی بنایا تھا. اور ہم پچھلی سوروں میں پڑھ آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو خوبصورت آواز دی تھی اللہ رب العزت نے، ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا، کیسے وہ پرندے اور جو پہاڑ ہیں ان کی بولی کو سمجھا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی. اللہ کہہ رہا ہے اتنا سب کچھ دینے کے بعد کیا تھا وہ؟ بہت رجوع کرنے والے بندے تھے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے بندے. تو اللہ رب العزت کبھی کوئی نعمت دے تو اللہ کی طرف رجوع کریں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس نعمت کو پھیر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی جانب پھیر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذرا سا مال آیا، ذرا سی دولت آئی، ذرا سی عزت ملی، ذرا سی شہرت ملی، تو ہم کیا کرنے لگے؟ اس کے اوپر فخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، ان کے کنٹرول میں دے رکھا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ کورس میں زبور پڑھتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی، یعنی کہ وہ قاضی تھے، جج تھے، تو لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرتے تھے۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داود علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، دو اپوزیشنز ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 شیپس ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ان کو کیا بنایا تھا، ہم نے ابھی بتایا آپ کو، جج، قاضی تھے، اپنی قوم کے فیصلے کرتے تھے، تو اللہ جج شپ کے قوانین، جج شپ کے رولز اینڈ ریگولیشن سکھا رہے تھے کہ تم جج تو بن گئے ہو، لیکن کچھ رولز ہوتے ہیں جج بننے کے۔ اب ہم جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی جج بننا چاہتا ہے تو اس کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، پھر اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، پھر وہ جج کی کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی نہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کسی کا بھی کچھ بھی فیصلہ کرنا شروع کر، اس کو سارے رولز بتائے جاتے ہیں کہ اگر تم جج ہو تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا اور کس طرح فیصلہ دینا ہوگا۔ اب ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے کیا کیا کہ فرشتوں کے دو گروپ بھیج دیے، کہ جو فرشتے کیا بن کر آ گئے، فریادی بن کر آ گئے کہ بھائی ہمارا ایسا ایسا معاملہ ہے اور آپ جو ہے ہمارا ڈسپیوٹ جو ہے سولو کر دیجئے۔ تو وہ اس طریقے سے مطلب ایک انسانی شکل میں آ گئے۔ اب وہ آئے کہاں سے؟ چونکہ فرشتے تھے تو وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اوپر چھتے پھلانگ پھلانگ کے، دیواریں چڑھ چڑھ کے آئے تھے، دروازے سے نہیں آئے تھے۔ اب امیجن کرے کہ کوئی ایک انسان اپنا الگ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے اور اچانک سے چھت پہ سے کوئی پھٹ پھٹ ٹوٹ کے اتنے سارے لوگ آ جائیں۔ ایک شخص نہیں تھا، دو بڑے بڑے گروپ تھے جو آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، تو زیادہ لوگ تھے، ایک سے زیادہ لوگ تھے۔ اب کوئی اوپر سے کود کے آئے گا تو کیا ہوگا؟ انسان ڈر جائے گا۔ اب ڈرے گا کہ بھائی کہیں میری جان کے در پہ تو نہیں آ گئی، یہ اوپر سے چڑھ کے آئے ہیں، چھتوں پہ سے اتر کے، دیواروں پہ سے اتر کے۔ تو یہ پہلی بات تھی، ڈر گئے تھے، داؤد علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ دوسری بات یہ کیا کہ فوراً کیا ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ فیصلہ کیا کرنا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس 99 شیپس تھی، 99 دمبیاں تھی۔ یہ جو میرا بھائی ہے، مطلب وہ اپنے بھائی کا میٹر لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، تیرے پاس ایک ہی ہے، تو تو ایک رکھ کے کیا کرے گا؟ تو مجھے کیا کر دے، ایک بھی دے دے تو میری پوری 100 ہو جائیں گی۔ داؤد علیہ السلام نے کیا کہا، یہ تو غلط کہہ رہا ہے، اس نے تو بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ، اور فیصلہ سنا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہیں نا، ایسی زیادتیاں کرتے ہیں۔ بس یہ کہہ ہی رہتے کہ ان کے ذہن میں بات آتی ہے، ارے
یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا فیصلہ سنا دیا، مطلب وہ لوگ چلے گئے۔ اب داؤد علیہ السلام کو یاد آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں حکمت ڈالی کہ یہ بتانا تھا ان کو کہ جب کہ کوئی معاملہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو دونوں سائڈ کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صرف ایک سائڈ کو سنا اور فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سکھانا تھا کہ آئندہ کوئی آئے گا، تھوڑا رو دھو لے گا، ایموشنل کر دے گا آپ کو، تو آپ کیا اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے؟ آپ کو دونوں فریق کو، دونوں گروپس کو سننا پڑے گا، اپوزٹ پارٹی کو بھی اور اس والی پارٹی کو بھی، دونوں کو، اے اور بی دونوں کو سننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیسے دیا؟ گھبراہٹ میں دیا۔ تو جج کو ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے، ایموشنلی نیوٹرل۔ کوئی آئے گا اور جج سے کہے گا کہ رو رو کے، کوئی عورت آ رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، آپ نے دوسری فریق کو سنا نہیں اور آپ نے کہا کہ ہاں بہت رو رہی ہے، اس کا مطلب یہ بہت مظلوم ہے، تو ہاں ہم اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے۔ تو ایموشنز کنٹرول میں ہونا چاہیے جب کوئی جج ہو۔ دوسری بات، ایک کا آڈی الٹرم پارٹم، یہ جج شپ کا قانون ہے جو لا میں پڑھایا جاتا ہے۔ آڈی الٹرم پارٹم کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو بھی سنو، ایک طرف کا سن کے پارٹی کا فیصلہ مت کر دو، دوسری پارٹی کو بھی آپ نے سننا ہے۔ تو یہ دو نصیحتیں سکھانی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیونکہ وہ جج کے عہدے پر فائز تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں جو مسلمانوں میں بھی بڑی کامن ہو گئی ہے وہ بائبل کی روایت۔ بائبل میں کیا کہا گیا؟ نعوذ باللہ، وہ لوگ اپنے نبیوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں جو مقام بتایا گیا ہے نا نبیوں کا، وہ بہت عزت والا مقام بتایا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بائبل میں؟ اسرائیلی روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے اپنے کسی سولجر کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی آلریڈی 99 بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی، وہ چاہتے تھے کہ نا میں اپنے ایک سولجر کی جو ان کے دل میں بس گئی تھی اور جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے سولجر کو جنگ پہ بھیج دیا، اور ایسی جنگ پہ بھیجا کہ جس میں اس کو قتل ہو جائے، اور وہ کیا کریں اس کے جانے کے بعد اس سے نکاح کر لیں۔ یہ روایت مسلمانوں نے بھی کوٹ کرنا شروع کر دی ہے، حالانکہ یہ اسرائیلی روایت ہے، بائبل سے اخذ کی گئی ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اتنا زیادتی کرنے والا نہیں بنایا ہے کہ کسی اور کو جنگ پہ بھیج کر اور ان کی بیویوں کو ہتھیا لے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جج شپ کے فیصلے سکھائے گئے۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک تو میں نے ایموشنل مطلب ڈر گیا تھا، اس میں فیصلہ سنا دیا، دوسری بات میں نے دوسری پارٹی کو تو سنا ہی نہیں، وہ تو آئے اور اٹھ کے چلے بھی گئے اور میں نے ان کو تو سنا ہی نہیں، تو ان کو یاد آ گیا۔ پھر اب کیا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ گئے۔ دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوالٹی بتائی کہ ایک کوالٹی جو ایمان والوں کی ہوتی ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ کے معافی مانگ لیتے ہیں، اور سجدے میں کیا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام ہے، قربت کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یعنی اپنے دل اور من مانی نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کبھی بھی دل کی منمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی شریعت کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اے داؤد، اپنے خواہش سے نہ چلنا، اپنی وشفل تھنکنگ سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ اللہ کی شریعت کو لے کر چلنا۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد مطلب کیا، سب سے بڑا ریزن کیا ہے کیوں وہ اللہ سے ہٹ کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حساب کتاب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ جس کے ذہن میں حساب کتاب ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا، ہر چیز اللہ رب العزت نے با مقصد پیدا کی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے ہر چیز کا۔
یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ایک بگ بینگ ہوا، دنیا بن گئی، ایسے ہی بگ بینگ ہوگا، ایک بڑا سا دھماکہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، اور ختم تو ختم، پھر کہاں دوبارہ سے اٹھنا ہے، تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کافروں کا گمان ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے معاملہ۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کا جو معاملہ ہے برابر ہو جائے گا؟ کیا کافروں اور ایمان والوں کا معاملہ برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ عمل کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہر قسم کی اپنی کوشش پیش کر رہے ہیں، مال سے، جان سے وقت لگا رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں، تو وہ لوگ اور جو صرف کلمہ پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کا معاملہ ہم ایکول نہیں کرنے والے۔ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، اور وہ جن کو کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ کا؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی جو کتاب ہے، جو نصیحت تذکر کا، اس کے اندر لیولز ہوتے ہیں۔ لیول ایک ہے، لیول جو لوور لیول ہے وہ ہے تذکر کا لیول، نصیحت کا لیول، اور دوسرا ہے تفکر کا لیول، جو ہے غور و فکر کا لیول۔ تو یہاں پر دونوں لیول کی بات کی گئی۔ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں، یعنی نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت تو کوئی بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے، ایک کافر بھی اگر اس کو کھلے دل سے پڑھے تو اس سے نصیحت مل جائے گی اس کو۔ تو ایمان والے کس سبب پتہ نہیں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے اتنے علوم چاہیے، اتنے یہ چاہیے، اتنی اتنی علم چاہیے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی کتاب کو کھولیں گے اور نصیحت کا صرف معنی بھی پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے کتنی آسان یہ کتاب کر دی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آسان کر دیا ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں قسم کھائی، 4 مرتبہ ایک ہی سورہ میں کہا ہے کہ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ ہاں، ایک لیول ہوتا ہے تفکر کا لیول، تذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تفکر کا جو لیول ہوتا ہے وہ غور و فکر کا لیول ہوتا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو گے اکیلے بیٹھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ اکبر! جو کافر پڑھ رہا ہے وہ تو ایمان لے آ رہا ہے، اور جب مسلمان پڑھ رہا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے فتنہ اٹھا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ لوگ جو ہے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، لوگ جو ہے اس کے معنی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس کو کم از کم اتنا تو قرآن سیکھ لیں کہ جب آپ عربک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو عربی ورڈ کا میننگ سمجھ آ رہا ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ باپ کی صفات اولاد میں بھی آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سلیمان بھی بڑے رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے تھے۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، یعنی وہ جب گھوڑے تھے وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے زیادہ اٹریکٹیو تھے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ شام میں کھڑے ہوئے اور ان کی خوبصورتی کو سراہنے لگے۔ اب سوچیں اگر آپ کے پاس آل آف سڈن مرسیڈیز آ جائے گی، آڈی آ جائے گی، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آل آف سڈن کیا دے دیں گے، بڑی بڑی کوئی ایس یو وی دے دیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کم از کم اس کو 2 منٹ رک کے تو دیکھیں گے،
اس کے اوپر ہاتھ پھرائیں گے، اس کے دروازے کھول کے دیکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بھی اسی طرح سے ان گھوڑوں کو دیکھنے لگے، اور بہت خوبصورت گھوڑے تھے، بہت زیادہ برانڈیڈ، جس طرح سے برانڈیڈ کارز ہوتی ہیں ویسے برانڈیڈ گھوڑے ان کے دور میں وہ ہوتے تھے، اہم ہوتے تھے۔ گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اور دیکھو کہ ایک سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا۔ اصل میں یوں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ گھوڑے جو تھے اس کو سراتے سراتے کیا ہو گیا تھا، وقت اثر قضا ہو گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آزمائش اللہ فرما رہے کہ نبیوں سے بھی لیتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری جو واقعہ آتا ہے، یہ مشکلات قرآن میں سے ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، ایک جسد لا کر ڈال دیا تھا، پھر اس نے رجوع کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تو مشکلات قرآن میں سے ہے۔ آیت نمبر ہم نے کیا کہا، آیت نمبر 35، سورہ کون سی ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 35۔ جیسے متشابہات آیتیں ہوتی ہیں، ہم نے آپ کو کہا تھا، ویسے ہی ہے یہ آیت نمبر 34 ناٹ 35۔ یہ آزمائش کیا تھی، کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم میں یا حدیث میں بھی نہیں ملتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 34، اس کی نہ تفصیل قرآن میں کہیں ملی ہے کہ ان کے ایسا ہوا تھا کہ ان کو اچانک سے ان کی کرسی پہ ایک باڈی دکھائی دی، مطلب ایک لاش دکھائی دی، اور ان کو سمجھ نہیں آیا، مطلب یہ جو چیز ہے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چسپا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد 70 یا 90 تھی، ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یعنی گھڑ سوار پیدا ہوں۔ میں تمام بیویوں سے رجوع کروں گا اور ان سے جتنی اولادیں ہوں گی ان سے کیا کروں گا، گھڑ سواری سکھاؤں گا، اور اس پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یعنی صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتماد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ نہ ہوئی، ایکسپیکٹڈ نہ ہوئی، اور حاملہ بیوی نے جو بچہ جنا وہ ناقص یعنی آدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہو جاتے، یعنی ہر بیویوں سے کیا ہوتی، ان کو اولاد ہوتی۔ اب ہم سوچیں گے کہ ارے اتنی بیویاں، اتنے ساری، مطلب تو اس وقت کے دن بھی طویل ہوتے تھے، اور اس دور میں یہ قانون نہیں تھا کہ 4 بیویوں سے ہی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پرانے دور میں جو تھے، جو بیویاں ہوتی تھی ایک سے مطلب 4 سے بھی کیا، 10 سے بھی کئی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو اب خیر جس چیز کی تفصیل نہ قرآن میں دی گئی ہو نہ حدیث میں دی گئی ہو تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بس اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے، کافی ہو جائے گا ہمارے لیے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر دیں گے جب ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز کے اوپر ڈاؤٹ آتا ہے نا اور ایکسپلین نہیں ہو پاتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ یہ تو متشابہ چیز ہے، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، تو مجھے جنت میں بتا دینا اس کا میننگ۔ اب ہمیں کہاں سمجھ آیا یہ یاسین کا کیا میننگ ہے، صاد کا کیا میننگ ہے، الف لام میم کا کیا میننگ ہے، تو اللہ رب العزت سے جب ہم سوال کریں گے تو یقیناً اللہ جب اپنے اوپر سے غیب کا پردہ ہٹا دیں گے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی بات ہے، وہ تو ہم پر ظاہر کر ہی دیں گے۔ اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد یعنی ایک لاش لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی انہوں نے اللہ کی طرف پلٹے اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا جو آج سے پہلے کسی کو نہ دی۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر، ہوا کو کنٹرول میں کر دیا، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کی جو مسافت ہوتی تھی وہ ایک صبح سے شام تک پڑھ لیا نا ہم نے، کہ صبح اگر چلتی تھی وہ ہوا تو شام تک
ایک مہینے کی دوری اگر لگتی تھی، وہ ایک مہینے کی دوری کا سفر طے کر لیتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو کہیں ایسی جگہ جانا ہوتا تھا جو ایک مہینے کی دوری پر ہے، تو وہ صبح سے شام تک میں پہنچ جاتے تھے۔ اتنی تیز وہ ہوا تھی، تیز تھی لیکن نرم تھی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکل لاز کو اپنے نبیوں کے لیے چینج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں تیز ہوا ہوتی ہے تو ہم تو سوچتے ہیں ہم بھی اڑ گئے، ہمارے بال بھی اڑ گئے، ہمارے کپڑے بھی اڑ گئے، اور ہمارے سارے گھر کا سامان بھی، اور اس میں دھول بھی آ گئی اور مٹی بھی آ گئی۔ تو ایسا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ چلتی تو تیز تھی لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے نرمی رکھتی تھی، اور شیاطین کو مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں ان کی سلطنت کتنی زبردست تھی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ میری جیسے بادشاہ کسی کو نہیں دینا دنیا میں، آخرت مطلب قیامت تک ایسے کوئی بادشاہ نہ ہو۔ تو اللہ نے کیا کیا دے دیا ان کو، ہوا ان کے کنٹرول میں کر دی، شیاطین کو ان کے لیے کنٹرول میں کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور ہر طریقے کے کنسٹرکشن جانتے تھے، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی کچھ بنا رہے ہیں، کہیں دیگے بنا رہے ہیں، کہیں غوطہ خوری کر رہے ہیں، یعنی ڈائیو کر رہے ہیں، سمندر کے اندر سے موتی نکال رہے ہیں۔ تو یہ سب کرنے والے، اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے، ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تم کو اتنی نعمتیں دے دی گئیں، جس کے اوپر دینا ہے دو، نہیں دیتے تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسی دولت ان کو عطا کی، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یوں بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں کہ جو عاجز ہوا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو کچھ بادشاہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوئے، فرعون اور شداد جیسے۔ اللہ نے جب دولتیں دی، نعمتیں دی، تو اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ کچھ بادشاہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دولتیں اور نعمتیں دی، تو اللہ کے آگے اور جھکنے والے ہو گئے۔ حضرت عمر کو دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، ذوالقرنین کو دیکھ لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رجوع کرنے والے بندے ہیں۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ایوب کون ہے؟ ایک نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے کئی سالوں تک بیماری میں مبتلا رکھا۔ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ایوب علیہ السلام جو تھے ان کو ایک کچھ سکن ڈیزیز ہو گئی تھی، جلد کی بیماری ہو گئی تھی، ان کے خال پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کے سب گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، سوائے ایک بیوی کے باقی سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اتنا صبر کیا، بہت صبر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کی، دعا بھی دیکھے کیسی ہے کہ اللہ مجھے شیطان نے بہت تکلیف میں ڈالا ہے، عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ حکم دیا کہ ایک پانی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیا ان کے قدموں کے نیچے سے، اور اس میں وہ نہائے تو اللہ رب العزت نے ان کو شفا یابی عطا کر دی۔ اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا، کئی سال گزر گئے تھے ان کو اس ڈیزیز میں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے نکال لیا۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے دیکھیں ابھی جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تھا تو مال کی آزمائش ہو رہی تھی، یہاں پر جسم کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی انسان کے اپنے بیماری کے ذریعے سے آزمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال یعنی اس کے گھر والے واپس دے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو گھر والے چھوڑ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اللہ نے اور بھی اولادیں دی اور بھی برکت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لیا تھا اس سے کئی زیادہ بڑا چڑھا کر دے دیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ کیسے صبر کیا انہوں نے، شکوہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کو بلیم نہیں کیا بیماریوں پر۔ ہم تو کیا کرنے لگتے ہیں، جہاں بیماری آئی اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا، اللہ میرا سر درد، اللہ میرا پیٹ درد، یہ معاملہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو یہاں پر ایوب علیہ السلام کا یہ معاملہ دیکھیں کہ بیماری تو بیماری، اور بیماری میں کوئی ہے بھی نہیں ساتھ میں، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور ہم نے یعنی صرف اللہ رب العزت ان کے ساتھ تھا، تو اللہ نے یوں ان کے درجے بلند کیے۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کے طرف بہت رجوع کرنے والا،
یوں ہو گیا تھا کہ کہیں کسی شیطان نے بھڑکا دیا تھا، وہ جو ایک بیوی تھی اس کو کچھ الٹی سیدھی باتیں شیطان نے سکھا دی تھی، کچھ شرکیہ چیزیں، کہ اس سے کیا ہو جائے گا، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جو لوگ گھر والے پریشان ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ بھائی یہ بابا کے پاس چلے جاؤ، یہ پیر، یہ عامل، اور یہ کھا لو اور وہ کھا لو، یہ فروٹ کھا لو، یوں چاندی چڑھا دینا، یوں سونا چڑھا دینا، اتنے مال صدقہ کر دینا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے ہر آنے جانے والے کی بات سن کر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا تھا۔ اب یہ اس کے اندر کتنی اوتھینٹسٹی ہے، کیونکہ اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، لیکن یہ بات آئی کہ ان کی بیوی جو تھی کچھ ایسی باتیں شیطان نے بتا دی ان کو کہ کچھ شرک والی بات تھی، کہ تم اگر ایسا کر لو گی تو کیا ہوگا، تمہارے جو شوہر ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے آ کے اپنے شوہر سے تذکرہ کر دیا، اس کا ذکر کر دیا کہ یوں یوں کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤ گے آپ۔ تو وہ جو تھے انہوں نے غصے میں کہا ایوب علیہ السلام نے، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئے، اب اتنی خاطر تواضع کرنے والی بیوی، اتنی محبت کرنے والی بیوی جو تھی، ان کو اب وہ کیسے 100 کوڑے، 100 کوڑے میں تو عورت کی جان ہی نکل جائے گی۔ تو انہوں نے، اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے جب قسم اٹھا لی تھی اس کو پورا کرو، 100 تنکے لو، چھوٹے چھوٹے باریک باریک، ہلکے پھلکے، اور اس کی جھاڑو بناؤ اور اس کو ایک بار مار دو، اپنی قسم کو توڑو مت۔ اللہ کے وہاں قسم جو دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر توڑی جائے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور ہم کفارہ پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، صبر کرنے والا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو۔ کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، تینوں باپ بیٹا پوتا کا ذکر کرو۔ بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور بندے تھے، دیدہ ور لوگ تھے، یعنی قوت عمل، یعنی صرف باتوں کے نبی نہیں تھے، وہ عمل والے لوگ تھے، وہ باتوں کے شعر نہیں تھے، عمل والے وہ مطلب ہر معاملے کو انہوں نے، ہر اللہ کے حکم کو عمل میں ڈھال کر دکھایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بڑی قوت عمل والے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا، بلند کیا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کی اللہ کی جو یاد تھی، آخرت کی جو یاد تھی، اتنی پختہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بڑے مقام عطا کر دیے، نبوت، امامت عطا کر دی۔ یعنی اللہ اور آخرت کی یاد کتنی اہم چیز ہے، دیکھیں یہاں پر آخرت کی یاد پر ان کو بلند مقام دیے گئے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے لوگوں میں، نیک اشخاص میں ہوتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگ میں سے ہیں۔ کچھ کچھ نبیوں کا نام آیا ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، کچھ نبیوں کے ڈیٹیل آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اللہ سبحانہ، اور کچھ کا تو نام بھی نہیں آیا، ڈیٹیل بھی نہیں آئی ہے۔ یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل ویلکم! یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان کے لیے آلریڈی دروازے کھولے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا ہمیں کہ ہمارا کوئی کھڑے ہو کے دروازے پر انتظار کر رہا ہو، کسی نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم جا رہے ہیں، ہم دیر کرے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے بندہ راہ تکے جا رہا ہے، اب دروازے پہ آئے، جب آئے وہ کھڑا ہے دروازے پہ لٹکا پڑا ہے کہ بھئی اب آ جائے، جب آ جائے، اور وہ انتظار کر رہا ہے، مطلب وہ اس کی محبت ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں دروازے کھول کے کھڑے ہیں، کون کھڑا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ، خوب خوب میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ڈرنکس بھی ہیں، میوے بھی ہیں، اور کتنے ڈرائی فروٹس آج کاسٹلی ہو جاتے ہیں نا، کوئی غریب جو ہوتا ہے افورڈ نہیں کر سکتا وہ ڈرائی فروٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جب پہنچو گے، ڈرائی فروٹ اور جو نارمل فروٹس ہیں اور جو ڈرنکس ہیں، سب جو بھی تم چاہو گے وہاں پر ملے گا۔ اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، ہمسن سیم ایج کی، اراؤنڈ 33۔ مرد بھی 33 سال کا ہوگا، بیوی بھی اس کی 33 سال کی ہوگی۔ کتنی زبردست کمپیٹیبلٹی ہوگی
कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन, कितना जबरदस्त रिश्ता होगा। दोनों एक 33 साल के होंगे, दोनों बहुत खूबसूरत और बहुत एक दूसरे को चाहने वाले, कोई दगाबाजी नहीं, कोई बेवफाई नहीं। दोनों एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत करने वाले। ये वो चीजें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जाएगा जा रहा है। अल्लाह वादा कर रहा है, और अल्लाह कभी वादे वादे में झूठा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम, और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह की सुन्नत है, जन्नत के साथ जहन्नम का जरूर जिक्र होगा, अच्छों के साथ बुरों का जिक्र जरूर होगा। जहन्नम जिसमें वो झुलसे जाएंगे, बहुत ही बुरी कयामगाह है, बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये है उनके लिए, बस वो मजा चखें खौलते हुए पानी और पीप लहू का। अल्लाह अकबर। जब खून निकलता, जब किसी कोई दाना फटता है, कोई आपके बॉडी पर क्या आ जाए, पिंपल आ जाए, तो क्या होता है कि पहले उसमें से खून निकल रहा होता है, फिर पीप निकल रही होती है, कितनी घिन आ रही होती है, हम घिन खा रहे होते हैं। किसी दूसरे का होता है तो अल्लाह फरमा रहा है ऐसे ही पीप और खून का क्या धोवन तुमको पिलाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस जहन्नम की आग से और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। तो जो 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 अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाफरमान है, अल्लाह ने कह दिया तुम्हें क्या पिलाया जाने वाला है, खौलता हुआ पानी, पीप लहू, यानी कि खून और पीप। और इसी किस्म की दूसरी तलखियों का, यानी इसी कैटेगरी की जो बुरी बुरी चीजें होती हैं, वो सब इनको खिलाया पिलाया जाएगा। वो जहन्नम की तरफ अपने पेरुओं को, यानी कि जो उनके मास्टर्स थे, उनको आते देख कर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है। कोई खुश आमदीद इनके लिए नहीं है, कोई वेलकम करने वाला नहीं। ये आग में झुलसते रहेंगे, यानी जो इनके फॉलोअर्स थे वो भी आ रहे हैं, खुद भी जहन्नम में है। वो उनको जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं है, यानी कोई वेलकम नहीं है। तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो। कैसी बुरी है ये जाए करार, कितनी बुरी रहने की जगह है ये जहन्नम। फिर वो कहेंगे, ए हमारे रब, जिसने हमें इस अंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया, उसको दोजक का डबल अजाब दे, दोहरा अजाब दे। या अल्लाह, इनकी वजह से गुमराह हुए हैं, इन्होंने हमें भटकाया, इन्होंने बहकाया, इनको डबल अजाब दे। और वो आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। हम तो समझते थे दुनिया में बहुत बुरे हैं, क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि वो जन्नत में जा चुके हैं। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था। या वो कहीं कहीं नजरों से ओझल तो नहीं, यानी कहीं जहन्नम के किसी दूसरे किनारे में तो नहीं पड़े। हम तो वैसे ही उनका मजाक बना रहे थे, तो देखा कि वो तो सब जन्नत थे, अहले जन्नती थे, जिनका इन्होंने बनाया। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोजक में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ऐसे ही ब्लेम चलते रहेंगे, ऐसे ही दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह कोई अजाब में कमी नहीं करेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूँ। कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, अकेला है, सब पर गालिब, आसमानों और जमीन का मालिक, और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके दरमियान है। जबरदस्त दरगुजर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये जो दरगुजर करता है ना हमसे, इसीलिए हम रोए जमीन पर चल फिर रहे हैं। अगर अल्लाह मुआफ ना करे, दरगुजर ना करे, तो हम दुनिया में दिखाई भी ना दे। इनसे कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। इनसे कहो, मुझे उस वक्त की कोई खबर ना थी जब मलई आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया, मलई आला मतलब आसमानों में, जब ये लोग क्या कहा, ये एक बड़ी खबर है। कौन सी खबर? जहन्नम में जाना, कयामत का बर्पा होना, सब बहुत बहुत ब्रेकिंग न्यूज है ये इसको छोटी मोटी खबर मत समझो, बहुत बड़ी बड़ी तहलके वाली न्यूज है, जिसको तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। इनसे कहो, मुझे उस वक्त की कोई खबर ना थी जब मलई आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हो जाऊं। कौन से झगड़े होंगे, किस बिना पर लोग झगड़े करेंगे, मुझे क्या खबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आसमानों में, जहन्नम में कौन से झगड़े हो रहे होंगे, वो मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह मुझे बताता है तो मुझे खबर होती है। इससे क्या पता चला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल गैब का इल्म रखते हैं? नहीं रखते।
جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب یہ جو ہے یہ کس بات کی بات ہو رہی ہے؟ ملائے اعلیٰ میں جو ڈسکشن چل رہا ہے، جھگڑا مطلب ایک بحث. کون سی بحث؟ کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں ایک انسان بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ ہم ہیں نا کافی، تیری تسبیح کریں گے، فرما برداری کریں گے. کیوں جھگڑالو لوگوں کو پیدا کر رہا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کو، فسادیوں کو پیدا کر رہا ہے؟ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، یعنی اس بات کی بھی مجھے خبر نہیں تھی کہ فرشتوں سے اللہ کا کچھ ڈسکشن ہوا اور پھر اس کے اوپر کچھ کنکلوژن نکلا. یہ تو اللہ نے مجھے بتایا. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. بشر، انسان. پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اب اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ رب العزت کو ہم مطلب کہ ہم انسانی شکل پر اللہ کو تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاتھ ہیں، کس طرح کے ہیں ہم انشاءاللہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو بڑائی دکھا رہا ہے یا بہت بڑا ہے تو؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. یعنی اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے کیوں اس کے سامنے سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ اگر انسان کو ذرا بھی تکبر آ جائے، میرا کپڑا اس سے بہتر، میرا میک اپ اس سے بہتر، میرا بولنا اس سے بہتر، میرا بیان اس سے بہتر، میرا علم اس سے بہتر، میرا عمل اس سے بہتر، میری نیکیاں اس سے بہتر، میرا جو گھر ہے اس سے بہتر، جہاں بھی یہ بہتر والا تصور آ جائے ہمارے اندر، خالص ابلیسیت ہے یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ انسان کیا سمجھے کہ میں اس سے اسٹیٹس میں، اس سے رتبے میں، عزت میں، مال میں، کپڑوں میں، کھانے پکانے میں بہتر ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عاجز بندے کو، ایک ہمبل انسان کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا، آخرت کے دن، حساب کتاب کے دن تک میری لعنت ہے، تو میری رحمت سے محروم رہے گا. وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کب؟ قیامت تک مجھے مہلت دے دے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کے لیے مہلت دی ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اس کو خود کو بھی نہیں معلوم کہ میں کب تک زندہ رہوں گا. اللہ نے کہا لیکن میں نے تجھے اجازت دے دی، تجھے زندگی دے دی. اس نے کہا تیری عزت کی قسم، دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم. اللہ رب العزت کو ابھی بھی بڑا ہی بنا رہا ہے، اللہ تیری عزت کی قسم. تو اب ہم اپنے معاملے دیکھ لیں، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بادشاہ حقیقی ہے، اللہ رب العزت کی ہی ساری عزتیں ہیں. اور پھر ہم عزتیں ڈھونڈنے مخلوق کے پاس نکل جاتے ہیں، ہاتھ پھیلانے مخلوق کے پاس نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ابلیس کو دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن عمل کے میدان میں خالی ہے. تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں جنہیں تو نے خالص کر لیا، جن کو تو نے خاص کر لیا، ان کے علاوہ میں سب کو بھٹکا دوں گا. فرمایا تو حق یہ ہے، میں اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے پھر بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. جو تیرے فالوورز ہیں تیرے ساتھ جائیں گے، جو نبی کے فالوورز ہیں وہ نبی کے ساتھ جائیں گے. تو ہم نے غور کر لینا ہے کہ whom وی آر فالوئنگ. انسٹاگرام پہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، فیس بک پہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کون سے سیلیبریٹی کو فالو کر رہے ہیں، کون سے صحابی کو فالو کر رہے ہیں. یہ دیکھنا ہمارے لیے جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ جو جس کی تقلید، جس کی فالوورشپ اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ جہنم یا جنت میں جائے گا. تو جن کے ساتھ جانا ہو ان کو فالو کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی میں کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کر رہا ہوں
اور مجھے کوئی پیسے بھی نہیں چاہیے، تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہیے، میں تو تمہارا خیر خواہ ویل وشر ہوں، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ابھی جو سرکشی کر رہے ہو کر لو، ابھی تمہیں موت نہیں پتا چل رہی، ابھی تمہیں قیامت نہیں پتا چل رہی، اپنی مرضی کی زندگیاں جی رہے ہو، اپنے حساب کتاب سے دنیا کو کیا کر لیا، اپنی خواہشات کے مطابق کر لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ ہی وقت جا رہا ہے، ابھی پتا چلے جاتا ہے، ابھی کا مطلب اللہ کے وہاں تو یہ بہت قریب ہی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک دن، دو دن، ایک سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، لیکن وہ سال بھی کچھ نہیں ہے اللہ کے دن کے وہاں۔ اللہ کے جو بارگاہ میں جو دن ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے پارے میں، 21ویں میں، کہ الف سنہ، 1000 سالوں کی برابر ہے جو وہاں کا ایک دن ہے تمہارے 1000 سال، اور وہاں کا ایک دن امیجن کریں۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ الزمر۔ زمر، زمر کسے کہا جاتا ہے؟ زمر کہا جاتا ہے ٹروپس کو، ٹکڑیوں کو، یعنی کہ گروپس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا نام ہے سورہ کا، سورہ زمر، یعنی گروپس۔ زمر مکی سورہ ہے، اور مکی اور مدنی کا ہم ڈفرنس آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ مکی سورہ وہ سورہ ہوتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے نازل فرمائی، اور مدنی سورہ وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل فرمائی۔ اب اررسپیکٹو آف پلیس، یعنی اب کسی بھی جگہ نازل ہوئی ہو، جگہ میٹر نہیں کرتی۔ طائف میں بھی اگر کوئی سورہ نازل ہو رہی ہے، یا کوئی اور جگہ پر بھی نازل ہو رہی ہے، تو وہ اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مدنی کہلائے گی، اور ہجرت سے پہلے نازل ہو رہی ہے تو مکی کہلائے گی۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اللہ حکمت والا، دانا مطلب حکیم، حکمت والا۔ اب ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کو جتنا وزڈم چاہیے، جتنی حکمت چاہیے، جتنی عقل کو کھولنا ہے، جتنے فیصلہ کن حساب کتاب چاہیے کہ آپ ہر زندگی کے فیصلے کو اچھی طرح سے کر سکیں، تو اتنا ہی زیادہ وقت اللہ کی کتاب کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ حکیم کی طرف سے حکمت والی کتاب نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست، دوسرے لیڈرز بنا رکھے ہیں، اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، انہوں نے کیا بنایا تھا؟ وسیلہ بنایا تھا۔ انہوں نے مطلب انٹرمیڈیٹ وہ بنایا تھا، بیچ کے ہمارے میڈیٹرز ہیں۔ میڈیٹرز کیسے؟ یہ تو ان لوگوں کو ضرورت پڑے نا، جو کیا ہوا تھا، جو کافر ہوتے ہیں، جو بت پرست ہوتے ہیں، جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو تم دعا کرو گے وہ ڈائریکٹ تمہارے ایشور تک نہیں پہنچے گی، تمہارے خدا تک نہیں پہنچے گی۔ تم کو کیا چاہیے؟ ایک نیک بندہ بیچ میں چاہیے جو تمہاری دعا کو اس تک، اللہ تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ صرف نیکوں کی سنتا ہے۔ جب جو اللہ کا فرما بردار ہے بس ان کی سنتا ہے، جو گناہ گار ہے اس کی نہیں سنتا۔ تو تم کو کوئی نہ کوئی بیچ میں ایک میڈیٹر چاہیے جو تمہاری بات پہنچا دے۔ اب یہ بدھ بھکشوؤں میں ہوتا ہے، یہ پنڈتوں میں ہوتا ہے، یہ کرسچنز میں ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک فادر، ایک نن چاہیے جو ان کی کنفیشنز لے اور یہ سب کچھ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بتا دیا کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی پکارنے والا، یہ نہیں کہا جب مسلمان یا نیکوکار مجھے پکارے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو ڈائریکٹ سنوں گا۔ اے نبی، ان کو بتا دو کہ تمہارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے تمہارے رب سے۔ یہ کتنا بڑا ہیومن رائٹ ہے، امیجن کریں، اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں، انسانی حق کی بات کریں،
تو سب سے بڑا ہیومن رائٹ اگر کسی کو کسی فارم میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بادشاہ سے، ڈائریکٹ مین اتھارٹی سے، ڈائریکٹ سپریم اتھارٹی سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ کیا آنر ہے نا اس امت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہمیں کوئی وایا 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 امیجن کریں، اگر اگر آپ کو کسی آپ کسی بڑی ایم این سی میں کام کرتے ہیں، آپ بڑی سی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو مین سی او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، جو ہیڈ ہے، کیا وہ چپراسیوں سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے؟ کیا وہ جو سویپرز ہوتے ہیں اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے؟ مشکل سے وہ اس کو دیکھ بھی پاتے ہوں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں رائٹ دے دیا کہ تم ادنا ترین عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور وہ خالق، مالک، معبود، مدبر، بادشاہ، وہ رب جو ہے وہ عبد عبد کے ڈائریکٹ سنتا ہے۔ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ جو ان کا عقیدہ ہے، یہ جو ان کا بلیف سسٹم ہے، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ڈائریکٹ نہیں اللہ تک پہنچتی، ہمارے نیک بندے جو ہیں ان کو اوپر پہنچائیں گے۔ تو یہ صرف یہ کافروں میں نہیں ہے، یہ ایمان والوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے نیکوکار پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی ایک بار، اور جب گناہ گار پکارتا ہے اللہ اور خوش ہو جاتا ہے اور تین تین مرتبہ کہتا ہے بول میرے بندے میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ یہ ہے ہمارا رب۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اگر بیٹا ہوتا اللہ قرآن میں بتا دیتا، میرا نعوذ باللہ یہ بیٹا ہے، اللہ کلیئر کر دیتا نا، وہ کیوں نہ بتاتا؟ اور کوئی بھی کیوں چھپائے؟ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے اور بہت نیکوکار ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے، ہر انسان کو بتانا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میری یہ اولاد، اس کے یہ کارنامے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ ہوتا تو بتا دیتے، نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تو مت اللہ کے اوپر اتنا بڑا وہ لگاؤ، الزام لگاؤ، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، یعنی دن آ جاتا ہے رات کو لپیٹتا ہے، جیسے کہ کوئی رول کر کے ہٹا دے رہا ہے اور پھر وہ رات آ جاتی ہے، پھر رول کر دیا جاتا ہے اور دن آ جاتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کنٹرول کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا ٹائم فکس کر دیا، ان کی ویلوسٹی فکس کر دی، ان کی سپیڈ فکس کر دی، ان کی رفتار ہے، ان کی گریوٹی ہے، سب چیز جو جتنے پوائنٹ میں ہے، فریکشنز میں ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فکس کیا وہ اسی کی طرح چلے جا رہے ہیں، وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، حوا علیہ السلام، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیا۔ ہم پڑھ آئے ہیں اونٹ کے، پھر بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اور گائے ہیں اور بکریاں ہیں، سب کے نر مادہ، سب کے میل فیل۔ ایک ایک جو پیٹ کا پردہ ہے، اس کے بعد ایک یوٹرس کا پردہ ہے، پھر ایک اندر جو اس کی وہ کورنگ بنتی ہے، وہ سارا پردے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے پہلے ہی، یہ کہاں یہ لوگ ریسرچ کر کے اب جا کے بتا رہے ہیں، یہ ڈرم وہ ڈرم، یہ ایپیڈرمس، یہ سب اسکن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، ایمبریولوجی کے بارے میں بتاتے ہیں، سارا کچھ کیا ہے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ 3 پردوں میں کیا ہے، 3 اندھیروں میں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک کیا ہے کہ وہ کبھی زائگوٹ بنتا ہے، پھر اس سے فلیش بنے گا، نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، یہ سب ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ پہلے چھوٹی سی خون کی پھٹک رہے گی، پھر خون سے وہ ایسا لیچ لائک سبسٹینس بن جائے گا جیسے جوک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گوشت کا لتھڑا، گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہڈیاں، پھر گوشت پوست سب چڑھاتے ہیں۔ تو یہ کتنے سارے سٹیجز میں وہ 9 منتھس جو ہوتے ہیں، وہ ہر لمحے میں وہ جو بچہ ہوتا ہے، جو فیٹس ہوتا ہے، وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے،
کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادتوں کی، اب کفر کر رہو کرتے رہو، کچھ اللہ کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں ایک بات ہے اللہ کی اذن اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اذن کیا ہے؟ اجازت۔ اللہ رب العزت نے سب کو اجازت دے دی کہ میں نے ہے تمہارے اندر ایک وش اور ول کو فیڈ کر دیا، تمہاری مرضی جو کرنا چاہو کرو، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ اب اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو بندہ کر رہا ہے وہ اللہ اس سے راضی ہے، راضی تو صرف اللہ شریعت سے ہوگا، راضی تو اللہ صرف اسی سے ہوگا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، باقی کرنے والے اپنی مرضی سے جو کرتے رہیں اللہ نے اجازت دے دی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کفر کرتے رہو، لیکن اللہ نے کفر کو پسند نہیں کیا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ کر لو، پھر میں حساب کتاب لوں گا، یہ یاد رکھنا۔ اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ کون سا بوجھ کہ ہم کو ایک دوسرے کو قیامت کے دن اٹھانا ہے؟ نہیں، گناہوں کا بار، گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائیں گے، کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گے۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹ آتا ہے، اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا۔ یعنی جیسے ہی اللہ نعمت دے، جیسے ہی وہ پریشانی دور کرے، کہاں پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے؟ ورنہ تو نہ تہجد چھوٹ رہی ہے، نہ کوئی نماز چھوٹ رہی ہے، نہ کوئی دعا چھوٹ رہی ہے، نہ دعائیں بھی اتنی لمبی لمبی، نمازیں بھی لمبی، سجدے بھی لمبے، اور اللہ رب العزت کا اتنا فرما بردار بندہ، جیسے ہی اللہ اس کو آسانیاں دے دے مصیبت کے ہٹا کے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں، ہمارا اور اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اور یہ تو بالکل اجنبی ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے کو جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے، جیسے نعمت ملی کسی اور کو شریک کر دیا، ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، اس بت اور اس شخصیت اور اس شخصیت، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، مزے کر لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ کتنا بہترین ہے یہ شخص، اس سارے سارے اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ علم والا نالجبل ہے، آج تو کوئی کھڑا بھی نہیں کرتا اگر آپ کے پاس ڈگری نہ ہو۔ ایک سویپر کے بھی لیے کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے آج کے دور میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے علم والا اور بے علم، جاہل اور عالم کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے کس کو علم والا کہا؟ جو شریعت کو سن کر، ان قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ نے علم والا کہا۔ جو اللہ کی مانتے ہیں وہ علم والے ہیں، جو اللہ کی نہیں مانتے وہ جاہل ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ایمان والے بندو اللہ سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، یعنی اگر تمہیں کسی زمین میں نیکی کرنا مشکل پڑ جائے تو اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے کہ تم کہیں اور جا کے ہجرت کر لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندگی ہے اس کو بجا لاؤ۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوں کہ تمہیں حکم دیتا رہوں اور خود فالو نہ کروں۔ مجھے تو اللہ سب سے پہلے حکم دیتا ہے کہ جو بھی آپ دوسروں کو کہیں اس سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کریں، پہلے ہی عمل کر لیں تاکہ کیا ہو، لوگ دیکھ کر پھر عمل کریں۔
تو اللہ کے رسول فرمانے مجھے تو پہلے ہی اللہ نے حکم دیا کہ پہلے میں بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلے میں خود اللہ کی طرف سرینڈر کر دوں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، جس بات کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے کلیئر کر دیا۔ اللہ فرما رہے کہ میں اس کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، مطلب پیور کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ جب اللہ نے مجھے حکم دے دیا تو میں یوں ہی کروں گا۔ تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ اصل دیوالیے، اصل بینکرپٹ، اصل دیوالیہ مطلب کون ہوتا ہے؟ جس کے بینک میں ایک پیسہ بھی نہ بچے۔ تو دیوالیے، اب یہ دیوالیے پیسوں کے دیوالیے نہیں ہے، نیکی کے دیوالیے۔ اصل دیوالیے، اصل بینکرپٹ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، یہی کھلی بینکرپسی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود بھی ڈوب رہے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبا دیا، اپنے گھر والوں کو بھی ڈبا دیا۔ نہ حق خود پڑھا، نہ ان کو پڑھنے دیا، نہ ان کو اپارچونیٹیز کا فائدہ اٹھانے دیا۔ جو پڑھنے بھی نکلا تو اس کو بھی روک دیا کہ بھائی پہلے اپنے کاموں میں دھیان دو، بعد میں یہ سب کرنا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑی بینکرپسی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے دین سے سارے کے سارا خاندان جو ہے ہٹ گیا۔ انسان کو ایک تو یہ غم کہ میں فیل ہو گیا، سوچے کتنا بڑا غم ہوگا کہ اس کے پورے گھر والے فیل ہو گئے۔ جب انسان اپنے گھر والوں میں سے کسی کو پاس ہوتا دیکھتا ہے کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، اور سب اکٹھے فیل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو قیامت کے دن دیوالیے ہو جائیں، جو بینکرپٹ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کے بینک جو ہیں لبریز رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال عطا کرے جو مقبول ہوں اس کی بارگاہ میں۔ ان پر آنکھ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو۔ اللہ ڈرا رہا ہے، دیکھو میں بہت غضب کرنے والا ہوں۔ یہ دنیا میں جو رحم کر رکھا ہے، جو کھانا پینا، چھت اور آسانیاں جو دے رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھو کہ میں نے تم سے خوش ہوں یا راضی ہوں کہ تم میری نافرمانیاں کرتے چلو، میرا کھاؤ اور میرا پیو اور میری زمین پر دندناؤ۔ یہ ہرگز بھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زمین پر نافرمانیاں دیکھے۔ اللہ نے اب تمہیں اس دنیا پر اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کے قوانین، اس کے لاز کو کیا کرو، فالو کرو اور اس کو نافذ کرو۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، حاکم بنا لینا، یہ طاغوت ہے۔ بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور سے سننے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کانوں میں قرآن کی محبت کو اتار دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کانوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی وحی اور اس کی حکمت کو اتار دے، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کے کانوں میں وہ چیزیں پڑتی ہیں، غور سے سننا بھی بہت بڑی اسکل ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہوتی ہے کہ انسان اب آج کے دور میں سننا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے موبائل کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں، اور اتنے زیادہ مگن ہو چکے ہیں ہم کہ کہاں ممی کچھ کہہ رہی ہیں، کہاں ڈیڈی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ آج کل بچوں کو سودا لینے تو بھیج دیں آپ، وہ 10 چیزیں اگر آپ ان کو اگر 2 چیز بتائیں گے نا، اس میں سے ایک بھول جائیں گے۔ اتنا کچا ان کا حافظہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے غور سے سننا چھوڑ دیا۔ 10 بار فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا منگایا تھا، کیا منگایا تھا، کیونکہ پورا ذہن جو ہوتا ہے موبائل میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کیا ہو گیا، المیہ ہے کہ اب ہم نے لوگوں نے غور سے سننا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر کہا گیا جو غور سے سنتے ہیں تو وہی اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں ہدایتیں دی گئی ہیں، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈنس کے پوائنٹ دیے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔
اور جو بری باتیں بتائی ہیں اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دانش مند عقل مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ آلریڈی آگ میں گر چکا، کون ہے جو آگ میں چھلانگ لگا دے گا کہ بھائی وہ بھی جل جائے اور میں بھی جل جاؤں؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ تو جب دنیا کا معاملہ ایسا ہے تو جہنم میں جو اتر گئے آگ میں، جنہوں نے اپنے اوپر آگ کو کیا کر لیا، لازم کروا لیا اللہ کی نافرمانی کر کر کے، تو اللہ فرما رہا ہے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، یعنی فلور، بہت ساری سٹورے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گی، کیسی منزلیں ہوں گی، کیسے فلورز ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا جنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واسع بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں، یعنی کہ اس کے اندر سے برانچز نکال دی، بہت سارے پونڈز نکال دیے، چشمے نکال دیے، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ اگر اللہ نے ایک ہی اسٹریم بنا دی ہوتی کتنی مشکل ہو جاتی، جو دور دراز کے لوگ ہوں گے، اللہ نے اس کے اندر سے بھی برانچز نکال دی جن کی قسمیں مختلف ہیں، اور وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں، بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی کیا ہوتی ہیں، فارمنگز ہوتی ہیں۔ پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، یعنی پیلی ہو گئی، پہلے وہ پک گئی، گرین ہوئی، پہلے تو ایک دم شباب پہ پہنچی، بہت زبردست اس کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، گرین گرین کھیت نظر آ رہے ہیں، پھر آہستہ 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 وہ سوکھ کے کیا ہو گئی، پیلی پڑ گئے، پیلی پڑ کے جھڑ گئی، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے، کیا بن جاتی ہے، سوکھ کے جھڑ جاتی ہیں، بھوسا بن جاتی ہیں۔ انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، انسان بہت کمزور سا کوپل ہوتا ہے، پھر جوانی کی لہلہاتی فصل بنتا ہے، پھر بڑھاپے کی زرد زرد وہ ہوتی ہے، گھاس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پھس بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہی انسان کا معاملہ ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روشنی پر چل رہا ہے، ہدایت کی روشنی پر، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کچھ دل جو ہیں اس کتاب سے اور سختی پر چلے جاتے ہیں اور نافرمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کھلے دل سے اللہ کی کتاب کو، وہ ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کو نہیں کھولتے، وہ اس کے اندر کرٹیسزم اور کرٹیسائز کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو، اس کے اندر مین میک نکالنے کے لیے کھولتے ہیں۔ اللہ جو جس نیت سے اس قرآن کو کھولتا ہے اس کو وہی چیز اس میں دے دیتا ہے، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ تو جب بھی قرآن کھولیں ہدایت کی نیت سے کھولیں، برکتیں، رحمتیں اور ثواب اور جزا سب پیچھے پیچھے خود آ جائیں گی، ہدایت کی نیت کیا کریں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا آپ لوگوں کو کہ چیزیں جو ہے ریپیٹ ہوتی ہیں، اور ہمیں کچھ بھی بور نہیں ہوتا، ہمیں ایسا لگتا ہے نہیں کہ کوئی بورنگ چیز چل رہی ہے، اور زیادہ کیا ہوتی ہے، پختگی آتی ہے، اور دل میں اس چیز کی ثبات آ جاتا ہے، ایک جاذبیت آ جاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ چیز کو ریپیٹ کیا۔ ریپیٹ کیوں کیا، کیوں بار بار دہرایا؟ تاکہ اس کی امپورٹینس پتا چل جائے، اہمیت جان لیں۔ اور جس میں بار بار مضامین ٹاپکس دہرائے گئے ہیں، اس کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اس کتاب سے لوگوں کو گوز بمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی نرمی ہوتی ہے، ہمبلنس اور جھکاؤ ہوتا ہے کہ جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کے سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟
ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ کون سی کمائی؟ مال کی نہیں، اعمال کی کمائی، جو تم نے عمل کیے تھے برے، اس کے لیے جہنم کا عذاب تمہارے منہوں پر مار دیا جائے گا۔ یعنی کہ منہ انسان کی کیسی عزت کی جگہ ہوتی ہے، اس میں عزت کی چیزیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، ناک ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ منہوں سے بھی ظاہر ہوگا کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، دنیا میں بھی عذاب آئے ان کے اوپر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر، بہت سخت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، ایسے بھی کبھی مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کبھی مکھی کی، کبھی مکڑی کی، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہد کی مکھی کی، کبھی زمین کی، کبھی فصلوں کی، کبھی پتھروں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس لیے مثالیں دیتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ایزی ہو جائے۔ دیکھیں جو ٹیچر جو ہوتی ہے ایکسپلین کرتے وقت ایگزامپل زیادہ یوز کرتی ہے، جو ڈے ٹو ڈے لائف کے، ان کی باتیں، اس ٹیچر کی باتیں اسٹوڈینٹس کو زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہیں، اور جو ایگزامپل نہیں بس ایسے پڑھا کر چلے جاتے ہیں روکھا سوکھا، تو پھر ان کی باتیں جلدی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ کسی بھی زبان میں ٹیڑھ ہو سکتی ہے، اللہ نے فرمایا اس قرآن کریم کی زبان عربی میں ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن جو ہے وہ عربی ہی زبان میں ہے۔ قرآن اگر آپ اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، ہندی، مراٹھی، گجراتی میں پڑھ لیں، وہ سب کچھ اس کی ترجمانی ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن، اصل قرآن عربی میں ہے۔ اس کے معجزات ہم جو ہیں، اس کے میریکلز جو ہیں، وہ عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا ترجمہ اور ایک اللہ رب العزت کی زبان، اتنا فرق ہوگا۔ تو کوشش اتنی ضرور کر لیں کہ اتنا آپ کو قرآن کا ترجمہ آ جائے کہ ایٹ لیسٹ آپ جب قرآن کو لے کر بیٹھے ہوں تو آپ کو کسی ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، آپ عربک ٹیکسٹ سے ہی اس کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں، جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بہت سارے مالک ہیں، وہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، اور اس کی سن لو تو وہ ناراض، اس کی سن لو تو وہ ناراض، پہلے میری سن لو، پہلے میری سن لو۔ جب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے بہت سارے آقا، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام، اس کے لیے آسانی ہے یا بہت سارے آقاؤں کے غلام کے لیے آسانی ہے؟ ادھر سے وہ کام بول رہا ہے، ادھر سے وہ کام بول رہا ہے، تو پریشان نہیں ہو جائے گا؟ اس کی تو زندگی خراب ہو جائے گی کہ وہ ادھر 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 سے، اور ہر کوئی ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا اس سے، اور کیا پتا ناراض ہو تو سزائیں بھی دینا شروع کر دے گی، یہ میری نہیں مانتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنے آقاؤں کا غلام اور ایک آقا کا غلام کون زیادہ اچھا ہے؟ کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ہر کسی کو اللہ رب العزت جو جج بن کر بیٹھے گا، اور سارے لوگ اپنا اپنا جو مقدمہ ہوگا پیش کریں گے، جو مظلوم ہیں، جو ظالم ہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ظالموں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے مقدمے اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کا مزہ سنا دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جسٹ اے مومنٹ۔